متی محصول لینے والا، پیدائش سے شہادت تک مکمل خاکہ۔ نام اور شناخت: اصل نام لوی بن حلفی، دوسرا نام متی میتھیو۔ متی کا مطلب ہے کہ خدا کا تحفہ۔ یہ کتاب مقدس سے ثابت ہے کہ متی کی انجیل مرقس 2 کی آیت 14 اور لوقا 5 آیت 27 میں کہا گیا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ لوی اور متی ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ پس منظر اور پیدائش: متی کی پیدائش غالباً پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں ہوئی۔ تعلق: کفرناؤم کا رہائشی۔ پیشہ: محصول لینے والا یعنی ٹیکس کلیکٹر، رومی حکومت کے تحت ٹیکس اکٹھا کرتا تھا۔ سماجی حیثیت: یہودی معاشرے میں محصول لینے والے کو غدار اور گناہگار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ رومیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا۔ لوگ انہیں گناہگاروں اور بدکاروں کی فہرست میں ڈالتے تھے۔ متی 9:11۔ پیشہ اور زندگی قبل از مسیح: رومیوں کے لیے ٹیکس وصول کرنا یہودی قوم کے نزدیک گناہ اور غداری کے مترادف۔ متی کے پاس دولت، طاقت اور دنیاوی عزت تھی، مگر اپنی قوم کے نظر میں گناہگار اور ناپسندیدہ۔ اکثر گناہگاروں اور بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ متی 9:10۔ پیشہ اور زندگی قبل از مسیح: رومیوں کے لیے ٹیکس وصول کرنا یہودی قوم کے نزدیک گناہ اور غداری کے مترادف۔ متی کے پاس دولت، طاقت اور دنیاوی عزت تھی، مگر اپنی قوم کے نظر میں گناہگار اور ناپسندیدہ۔ اکثر گناہگاروں اور بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ متی 9:10۔ یسوع سے ملاقات اور بلایا جانا۔ متی 9:9 آیت۔ یسوع نے متی کو ٹیکس کلیکشن کی میز پر بیٹھے دیکھا اور فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ متی نے فوراً اپنی نوکری چھوڑ دی اور یسوع کے پیچھے چل دیا۔ یہ قدم اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی، دنیاوی دولت چھوڑ کر آسمانی دولت کو اپنانا۔ لوقا 5:29 آیت۔ متی نے یسوع کے اعزاز میں اپنے گھر میں بڑی دعوت کی۔ بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متی نے نہ صرف خود یسوع کو مانا، بلکہ اپنے پرانے دوستوں کو بھی اس کے پاس لانے کی کوشش کی۔ شاگردوں میں کردار: متی 12 رسولوں میں شامل ہوا۔ متی 10 کی 3، مرقس 3 کی 18، لوقا 6 کی 15، اعمال 1 کی 13۔ اس کی انفرادیت: دنیاوی نوکری چھوڑ کر یسوع کا پیروکار بننا۔ غدار سمجھے جانے والا اب رسول اور خوشخبری لکھنے والا بن گیا۔ وہ آئینی شاہد تھا۔ یسوع کی تعلیمات، معجزات، صلیب اور قیامت، آسمان پر اٹھایا جانا۔ متی کی انجیل: روایت کے مطابق متی نے اپنی انجیل عبرانی یا آرامی زبان میں لکھی تاکہ یہودیوں تک سیدھی پہنچ سکے۔ اس کی انجیل میں یسوع کو یہودیوں کا بادشاہ اور مسیحا دکھایا گیا۔ پرانے عہد نامے کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے بار بار بیان کیا گیا۔ پہاڑی خطبہ، سرمن آن دا ماؤنٹ، متی 5:7، ایمان کی تعلیم کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متی نہ صرف قلم کے ماہر تھے بلکہ توریت کے گہرے عالم بھی تھے۔ خدمت اور تبلیغ: قیامت کے بعد متی رسولوں کے ساتھ یروشلم میں رہا۔ اعمال 1:13۔ بعد میں اس نے مختلف علاقوں میں خوشخبری سنائی: یہودیہ اور اسرائیل، حبشہ یعنی ایتھوپیا، مقدونیہ یعنی میسیڈونیا، ایران اور فارس، کچھ روایات کے مطابق ہند تک بھی گیا۔ اس کا پیغام ہمیشہ یہی تھا کہ یسوع ہی بادشاہ، نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا ہے۔ شہادت: مختلف روایات ہیں۔ ایتھیوپیا میں شہید کیا گیا، ہلاکت کی مختلف روایات: جلایا گیا، تلوار سے مارا گیا یا نیزے سے قتل ہوا۔ کچھ چرچ ٹریڈیشنز میں کہا جاتا ہے کہ وہ پارتھیا یا پرسیا میں مرا۔ سب سے زیادہ مانی جانے والی روایت: وہ ایتھیوپیا میں خوشخبری سناتے ہوئے قتل کیا گیا کیونکہ اس کی تعلیم بادشاہ کے خلاف سمجھی گئی۔ اس کی قبر اور آثار: کچھ روایات کے مطابق اس کی باقیات کو ایتھیوپیا سے لے جا کر سیلرنو، اٹلی میں دفن کیا گیا۔ آج بھی کیتھیڈرل آف سینٹ میتھیو، سیلرنو، اٹلی میں اس کی قبر موجود ہے۔
شخصیت اور سبق گناہگار سے رسول یسوع نے سب کو امید دی کہ خدا گناہگاروں کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ متی کی عاجزی، اس نے اپنی انجیل میں اپنے ماضی کو نہیں چھپایا، وہ خود کو متی محصول لینے والا لکھتا ہے۔ قربانی اور وفاداری، دنیاوی دولت چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنا۔ اس کا پیغام، پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو، متی 6:33۔ اہم بائبلی حوالے: متی کی بلاہٹ، متی 9:9، مرقس 2:14، لوقا 5:27۔ متی کی ضیافت، متی 9:10-13۔ شاگردوں کی فہرست میں نام، متی 10:3، مرقس 3:18، لوقا 6:15، اعمال 1:13۔ خلاصہ سبق: متی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کسی بھی شخص کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے ماضی کتنا ہی گناہ آلود کیوں نہ ہو۔ شاگردی دولت اور دنیاوی آرام کو چھوڑنے کا نام ہے۔ حقیقی وفاداری آخر کار موت تک ثابت قدم رہنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائبل کوئز چینل کو سبسکرائب کریں۔